السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو اس قدر فضیلت کے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا حالانکہ سب سے افضل کام ہے، لیکن یہاں پر اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کام کو پہلے بیان فرمایا۔ یقیناً اعمال کا وزن روز قیامت ایمان کے ساتھ ہی ہوگا۔ غیر مسلم جو ہیں چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، تو ان کے اعمال کا اللہ کریم ان کو دنیا ہی میں بدلہ دے کے فارغ کر دیں گے، اور روز محشر کو ان کے اعمال جو ہے ان کو، جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو غبار بنا کر اڑا دیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے نیک اعمال کا ان کو دنیا میں بدلہ دے دیا۔ یہاں پر جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، اس میں ہماری نہ کوئی اپنی فضیلت ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی اپنا اختیار ہے، نہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار ہے، نہ اس میں ہمارا اپنا کوئی حصہ ہے۔ یہ اللہ کی خالصتاً ہمارے حال پر مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اتنا بڑا احسان فرمایا۔ احسان تو اس نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس امت میں پیدا ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ بھی ساتھ واضح فرما دیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور فقط نیکی کا حکم ہی نہیں دیتے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا آپ کسی کو بھی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے، وہ جواب میں آپ کو شکریہ کے الفاظ پڑے گا۔ اصل جو کام مشکل ہے وہ یہ ہے کہ برائی سے منع کرنا۔ یہاں پر چونکہ اس دونوں حوالوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں کہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، یہاں پر ایک واقعہ بنی اسرائیل کا پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عذاب کا حکم دے کر بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی کے جو لوگ ہیں وہ سرکش ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ کریم کا یہ دستور ہے، اس کی یہ سنت کریم ہے کہ پہلے وہ پیغام دیتا ہے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مہلت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، فوراً یہ عذاب نہیں بھیج دیتا۔ مہلت دینے کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، پھر وہ اپنا، جب لوگ سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں پھر وہ اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عذاب کا حکم دے کر بھیجا کہ فلاں بستی جو ہے اس کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اللہ، اس بستی میں تو ایک فلاں شخص ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنا کتنا معمولی کام ہے، کہ اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ تیری عبادت میں لگا رہا، ہمیشہ تیری راہ پر چلتا رہا، ہمیشہ وہ نیک کام کیے رہا، اور اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل، جیسا تم کہہ رہے ہو وہ شخص واقعی ایسا ہی ہے، لیکن اسی کے اوپر سے عذاب دینا سب سے پہلے شروع کرو۔ حالانکہ وہ شخص نیکوکار، وہ شخص گناہوں سے بچنے والا، ہمیشہ اللہ کی راہ پہ چلنے والا،
ہمیشہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا، لیکن اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اس شخص سے عذاب دینا شروع کرو، سب سے پہلا عذاب اس کو دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی میری نافرمانی ہوتے دیکھ کر، میری شریعت کو ٹوٹتے دیکھ کر، لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر، لوگوں کو میرے احکام کی مخالفت کرتے دیکھ کر اپنی عبادت کو کافی سمجھا، اور کبھی میری نافرمانی ہوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ میں جو کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک عقیدہ، ایسا ہی ایک خیال ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے کہ جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنا نماز روزہ، ہم اپنا اگر دین بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر اپنی اگر عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے سے کیا سروکار۔ لیکن اللہ کریم کا دستور کسی کے لیے نہیں بدلتا، کہ اللہ کریم نے چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس کو ہماری حاجت نہیں ہے۔ یہاں پر ان دونوں کاموں کا ذکر فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، یعنی کہ برائی سے منع کرنے اپنے سامنے ہوتا گناہ دیکھ کر، تو اگر انسان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، اگر کبھی اس کو ٹوکا نہیں ہے، اگر اس کو کہا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں دیکھیں جیسے اس بنی اسرائیل کے عابد شخص کی، صالح شخص کی عبادت جو ہے وہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو نامنظور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر سے سب سے پہلے عذاب دینا شروع کرو، کیونکہ میں کوئی اس کی عبادت کا معاذ اللہ محتاج ہوں، کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں تو بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر تو اس کو کبھی غیرت نہیں آئی، کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی اس نے دوسروں کو سمجھایا نہ، کہ کبھی اس نے دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ کر ٹوکا نہیں، کبھی اس نے دوسروں کو برائی کرتے دیکھ کر اس سے منع نہیں کیا۔ تو یہ آج وہ رواج ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھے، برائی ہوتے دیکھے، چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو، یعنی کہ وہ اتنی قوت نہ رکھتا ہو، اس کے اندر اتنا وسائل اس کے پاس نہ ہو، وہ اتنا اختیار نہ رکھتا ہو کہ اس کو وہ ہاتھ سے روک کر منع کر سکے، تو پھر وہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو منع کرے۔ اور اگر بالفرض حالات ایسے ہو جائیں کہ زبان سے بھی منع کرنے پر قادر نہ ہو، تو وہ کم از کم اپنے دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان فرمایا کہ یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ لیکن آج ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے سامنے گناہ دے کر انہی کے رنگ میں خود ہی رنگے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس کام کو جو کہ اللہ کریم کے حکم کے خلاف ہے ہم ہوتے دیکھ کر، تو ہم اس کو معاشرے کا ایک رہنے کا انداز، آج کے دور کی ضرورت، آج کے دور کا فیشن، آج کے دور کی عام بات، اور اس کو گناہ نہ جانتے ہوئے، ہلکا جانتے ہوئے اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کراہت محسوس نہیں کرتے۔ اور جب انسان اس درجے پر پہنچتا ہے تو پھر ہمیں بنی اسرائیل کے اس عابد شخص کے ساتھ جو واقعہ اللہ کریم کے حکم کا پیش آیا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ فقط ہم اس بات پر اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم بہترین امت، کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب پاک کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہم بہترین امت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بہترین امت ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ساتھ جو فرائض ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، ہم ان کے اوپر بھی اپنی نظر دوڑائیں، جہاں تک ہو سکے کم از کم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، بھلے ہی آگے والا ہمیں سخت جواب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر منت کی، صحابہ کرام نے جن کافروں پر، مشرکوں پر سخت دلوں پر منت کی، وہ کوئی ہدایت کے جواب میں پھول آگے سے نہیں برساتے تھے، وہ جواب میں بڑے سخت کلمات کہتے تھے، بڑا سخت پیش آتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اپنے
ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا، ان کو کتابوں کا حصہ بنا دیا، سوائے چند لوگوں کے کہ جو آج بھی اس چیز پر کڑتے ہوں گے کہ جب اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے، جب شریعت کی حدیں ٹوٹتی ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے کوئی قیمتی برتن ٹوٹتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا قانون ہمارے سامنے ٹوٹ رہا ہو، بھلے ہی ہمارے بچے ہمارے سامنے نماز نہ ادا کر رہے ہوں، قرآن کو چھوڑ رکھا ہو، بے حیائی کے نام پر جیسا جیسا لباس آج ہماری بچیوں بچوں کا ہوتا جا رہا ہے، وہ ہم دیکھ کے تو اگر ہم ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑا سمارٹ میرا بچہ لگ رہا ہے، تو پھر ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس دن کے آنے سے پہلے کہ یہ جب تمام باتیں حسرتیں پچھتاوے بن جائیں گی، اور اس دن انسان سوچے گا کہ اے کاش میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ تو اس دن کے پچھتاوے سے پہلے اللہ کریم آج ہمیں اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی پر پچھتانے کا سنہری موقع دے کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کی غفلتوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو دیکھ کر پچھتائیں، سوچیں اس بارے میں کہ ہم نے اپنا کتنا وقت گنوا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے غلطیوں کو سمجھنے کی اور ان کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب انسان اپنے اعمال نامے میں ان معمولی غلطیوں کو، جن کو آج ہم معمولی سمجھے ہیں، بڑے بڑے گناہ لکھا دیکھ کر پچھتائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی سنجام سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو بہت بڑا کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی اور برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کے اندر کوشش میں، تبلیغ میں، وقت لگانے میں، عمل کرنے میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔